السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 1 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان نے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کو بغاوت قرار دے دیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان یا دیگر ملکوں کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے والے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلائیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں یہ انتباہ جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق تازہ ترین حملہ جمعے کو اس وقت ہوا جب بقول پاکستانی فوج افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں نے پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی، جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ اس کا کافی امکان ہے کہ کچھ لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور اگر ایسا ہے تو یہ لوگ سب سے پہلے افغانستان کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہیں ڈھونڈ کر گرفتار کرنا اور سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے پرعزم ہیں اور پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان کو بھی یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی سرزمین ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان حکومت کے روس کے ساتھ پیٹرول، ڈیزل، گیس اور گندم کے معاہدے سے ملک بھر میں بنیادی اور ضروری چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے نرخ نامے کے مطابق 3 ماہ قبل گھی 1 لیٹر 3000 افغانی کا تھا، اب 1750 افغانی میں دستیاب ہے۔ افغان حکومت کے جاری کردہ نئے نرخ نامے کے مطابق آٹے کا 50 کلو کا تھیلا پہلے 2800 کا تھا، اب 2450 کا ہے۔ پہلے چینی کی بوری 3800 کی تھی، اب 3000 کی ہے۔ پہلے پیٹرول 96 روپے فی لیٹر تھا، اب 84 روپے فی لیٹر ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت افغانستان دنیا بھر کی پابندیوں کی زد میں ہے جو امریکی انخلا کے مان بعد سے لگا دی گئی تھیں۔ روس کا یوکرین کے 4 علاقوں سے الحاق، امریکہ نے مزید پابندیاں لگا دیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کے الگ کیے گئے حصوں سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ امریکہ نے ماسکو کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف یوکرین نے نیٹو کا حصہ بننے کے لیے درخواست دے دی ہے، جس پر سرعت سے عمل درآمد کی استدعا کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین اور یوکرین سے الگ کیے گئے اس کے 4 علاقوں کے روس نواز سربراہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس پیش رفت کو یوکرین جنگ میں اچانک شدت کا غمہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے روسی صدر کے یوکرین کے 4 خطوں کو غیر قانونی طور پر روس سے الحاق کرنے کی کوشش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ماسکو کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن کا اطلاق 1000 افراد اور اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں پر ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو ان اقدامات پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غلطی نہ کرو اور یہ کہ ان کارروائیوں کی کوئی جائز حیثیت نہیں ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ یوکرین کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کو تبدیل کرنے کی روس کی اس دھوکہ دہی پر مبنی کوشش کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب روسی صدر کے ترجمان نے نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین فی الحال یوکرین کے ان 4 خطوں کا دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے جنہیں انہوں نے جمعے کے روز باضابطہ طور پر روس میں شامل کیا ہے۔ روسی صدر کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی وہاں بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن بعد میں وہ یقیناً وہاں جائیں گے۔ مدرسے کے طالب علم پر تشدد، کندھا فریکچر ہونے کا خدشہ۔ راولپنڈی میں ایک مدرسے کے طالب علم پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان طالب علم کا کندھا فریکچر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طالب علم کو چھٹی کرنے پر ساتھی طلباء کی مدد سے قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کے نتیجے میں طالب علم عبدالوہاب کا بایاں کندھا فریکچر ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم کے مختلف حصوں پر زخم
زخموں کے نشانات ہیں۔ مدعی طالب علم کا دعویٰ ہے کہ 140 ڈنڈے مارے گئے۔ پولیس نے زخمی طالب علم عبدالوہاب کی درخواست پر واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ واقعے کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل تھانہ ریس کورس کے علاقے میں واقع مدرسے کے استاذ کی جانب سے پڑھنے کے لیے آنے والے 2 بچوں پر تشدد کیا گیا تھا، جس کے باعث دونوں بچے لہولہان ہو گئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ کو چیلنج کر دیا۔ حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام نے بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ کو شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ شریعت کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت 3 اکتوبر کو معاملے پر ابتدائی سماعت کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ملک میں کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو شریعت کے خلاف قرار دیا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے سب سے بڑے کمرشل بینک حبیب بینک لمیٹڈ کو ایک امریکی عدالت میں دہشت گرد تنظیموں اور اس سے منسلک گروپوں کی مدد کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ تاہم حبیب بینک کا کہنا ہے کہ اس پر عائد کیے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نیو یارک ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس مقدمے میں اگرچہ حبیب بینک پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے اور اس میں تعاون کرنے کا براہ راست الزام عائد نہیں کیا، لیکن امریکی عدالت کا کہنا ہے کہ بینک نے القاعدہ اور اس سے منسلک بعض صارفین کو سروسز فراہم کی جن سے دہشت گردوں نے استفادہ کیا۔ عدالت کے مطابق بینک کے اس عمل سے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو تقویت ملی۔ عدالت کے مطابق ایسی دہشت گرد تنظیموں میں القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیمیں جن میں لشکر طیبہ، جیش محمد، الرحمت ٹرسٹ، افغان اور پاکستانی طالبان حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔ سابقہ شوہر کو واٹس ایپ پر برا بھلا کہنے پر 10,000 درہم کا جرمانہ۔ ابو ظبی میں ایک عدالت نے سابقہ شوہر کو سوشل میڈیا پر برا بھلا کہنے پر ایک مطلقہ خاتون کو 10,000 درہم ادا کرنے کا حکم سنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ ان کے 2 بچے تھے۔ طلاق کے بعد خاتون بچوں کو لے کر ملک سے چلی گئیں۔ تقریباً 1 برس بعد وہ واپس آئیں۔ شوہر مدعی نے مزید کہا کہ بچوں کو دیکھنے کے لیے خاتون سے رابطہ کیا، جس پر انہوں نے واٹس ایپ پر انتہائی نامناسب کلمات بھیجے جس سے انہیں شدید ذہنی تکلیف پہنچی۔ عدالت میں مدعی نے واٹس ایپ پر موصول ہونے والے تمام پیغامات پیش کرتے ہوئے عدالت سے ہرجانے کے طور پر 1,00,000 درہم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے خاتون کو اس امر کا پابند کیا کہ وہ نازیبا کلمات سے سابق شوہر کو تکلیف پہنچانے پر انہیں 10,000 درہم ہرجانے کے طور پر ادا کرے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں الولا کھجور میلہ 2022 کل جمعہ 30 ستمبر سے شروع ہو گیا۔ یہ میلہ 22 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس میلے کا ایک مقصد سعودی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں الولا کی کھجوروں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ میلہ 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ یہ میلہ جمعہ اور سنیچر کے دن ہی ہوگا۔ الولا کے باہر سے بھی شائقین میلہ دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہاں کھجوروں کی نیلامی بھی ہوگی۔ میلے کا آغاز صبح 6 بجے سے ہوگا اور رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ لندن میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا امکان۔ ایندھن بحران بدترین ہونے پر یورپ کے بعد برطانیہ میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ سردی میں گیس کی شدید قلت کے باعث یورپی ممالک نے شہریوں کو موم بتیاں جلانے اور اس کا ذخیرہ کرنے کا مشورہ دے رکھا ہے۔ آئندہ مہینوں میں لندن بھی اس غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہوگا جس میں شہریوں کو کئی گھنٹوں کی بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنوبی افریقی میڈیا ویب سائٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بدترین بجلی بحران کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کئی دہائیوں بعد لندن میں 4 دن کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لندن میں بجلی طلب اور رصد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حکومت ان خدشات پر شہریوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہونا ممکن نہیں ہے۔
ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں آنے والے شدید طوفان ایان سے ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جبکہ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ $40 ارب کا لگایا گیا ہے۔ امریکی ماہر معاشیات گریگری ڈیکو نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ فی الحال نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ طوفان کے باعث معاشی سرگرمیاں 10 دنوں سے زیادہ تک متاثر رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طوفان ایان کی وجہ سے پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں، بجلی معطل رہی ہے اور فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔